بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کا خلاصہ انگلیوں پر، ہر صورت کے مقاصد، مرکزی مضامین اور ہر صفحے پر ایک اشارہ ربط کے ساتھ۔ پارہ نمبر 10، 15 سطری مصحف کے اعتبار سے سورہ انفال چل رہی ہے اور یہ صورت مدنی ہے، سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں جہاد کے احکام، نصرت و ہزیمت کے اسباب کا بیان، اور اس کے مضامین ہیں اللہ کے احسانات جنگ بدر میں، جنگ سے متعلق ہدایات اور انفال کی تقسیم، اور شیطان، منافقین اور کفار کے بارے میں بیان، اخوت و نصرت۔ اب ہم لیتے ہیں ہر صفحے سے ایک مضمون، یاد رہے کہ ہر صفحے میں دوسرے مضامین بھی ہیں۔ صفحات 1 سے 5۔ تقسیم مال غنیمت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم بتائی کہ کس کے لیے کتنا حصہ ہوگا۔ اہل ایمان پر اپنے احسانات بتائے، جیسے غزوہ بدر کے موقع پر فریقین کے ٹکراؤ کی جگہ کا نقشہ بتایا، مسلمانوں کو زیادہ کر کے دکھایا اور دشمنوں کی تعداد کو کم کر کے دکھایا۔ نصیحت کی کہ اے مومنو، دشمن سے مقابلے کے وقت اللہ کو خوب یاد کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نہ جھگڑو اور نہ ہی اکڑو۔ شیطان نے اکسایا کفار مکہ کو جنگ پر، پھر جنگ کے وقت دھوکہ دے کر بھاگ گیا۔ منافقین نے سچے مومنوں کے تعلق سے بد کلامی اور بدگمانی کی، کاش وہ دیکھتے کہ فرشتوں نے کفار مکہ کا کیا حال کر رکھا ہے۔ ایسا ہی کچھ حال پچھلی نافرمان قوموں کا بھی ہوا ہے۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلتی، اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا۔ بدترین جاندار، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بدترین جاندار قرار دیا جو جان بوجھ کر حق کا انکار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد کو بار بار توڑتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے دشمنوں کے ساتھ مقابلے کی جتنی ہو سکے تیاری کرو، ہاں اگر وہ صلح کر لیں تو صلح کر لو۔ الفت ایک رحمت، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مدد کی، اہل ایمان کے ذریعے سے تقویت پہنچائی اور صحابہ کے دلوں میں الفت اور اخوت کو پیدا کیا، ورنہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنا ناممکن تھا۔ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومنوں کو قتال پر ابھاریں، اور بتایا کہ ایمان و صبر کے ساتھ مقابلہ کرنے والے تعداد میں کمی کے باوجود اللہ کی مدد سے غالب آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے تعلق سے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی۔ اے نبی، قیدیوں سے کہیے کہ اگر تمہارے دلوں میں بھلائی ہے تو اللہ تم کو بہتر بدلہ عطا کرے گا اور تمہیں معاف کرے گا۔ ہجرت، جہاد، نصرت۔ ہجرت، جہاد اور نصرت کرنے والے مومن آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء یعنی گہرے دوست ہیں۔ ہجرت نہ کرنے والوں کی حمایت و مدد کرنا اہل ایمان پر ضروری نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ ایمان لانے کے بعد ہجرت اور جہاد کرنے والے تم ہی میں سے ہیں، ہاں البتہ رشتوں کا حق زیادہ ہے۔ تو یہ ہوئے صفحات 1 سے 5، اور اس کے اشارات ہیں جس کو آپ کو دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پریکٹس کرنا ہے۔ تقسیم شیطان بدترین، الفت ہجرت۔ تقسیم شیطان بدترین، الفت ہجرت۔ اور اس کو جوڑنے کے لیے جملے ہیں، مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں جان لو، لوگ شیطان کے بہکاوے کا شکار ہو کر بدترین جاندار بن جاتے ہیں، ان سے دور رہو، آپس میں دینی الفت پیدا کرو اور ہجرت کو اللہ کی رحمت سمجھو۔ الحمدللہ۔ صفحات 6 سے 10۔ یہاں سے سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ مدنی صورت ہے اور سن 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس کے مقاصد ہیں مشرکین، منافقین اور اہل کتاب کے ساتھ کیا سلوک ہو وہ بتانا، منافقین اور سچے مومنین کے اوصاف و اعمال اور احکام و ہدایات۔ اس کے چند مضامین ہیں، مشرکین سے براعت اور ان کی کعبے سے بے دخلی فتح مکہ کے بعد، اہل کتاب کا حال اور ان سے معاملہ، غزوہ تبوک سے پہلے کا خطاب خاص کر منافقین و مومنین کے بارے میں، اور غزوہ تبوک کے بعد۔ صفحہ نمبر 6، براعت مشرکین سے۔ مشرکین عرب نے مسلمانوں پر ہر قسم کا ظلم کیا اور انہیں قتل و برباد کرنے کی پوری کوشش کی، اس لیے اللہ نے کہا کہ اب ان مشرکین سے براعت یعنی لا تعلقی کا اعلان ہے،
جن سے معاہدے تھے۔ ان عہد والوں کا لحاظ کرو جنہوں نے اپنے عہد کا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ قابل حرمت مہینوں میں قتال نہ کرو، توبہ کرنے والے کو معاف کر دو، اور اگر کوئی مشرک پناہ کی درخواست کرے تو پناہ دو تاکہ وہ اللہ کا پیغام سن لے، یعنی قرآن کو۔ عہد پر قائم رہو، جب تک وہ عہد پر قائم رہیں تم بھی عہد پر قائم رہو۔ اگر وہ تم پر قابو پائیں تو کسی قرابت یا کسی عہد کا خیال نہیں رکھتے، وہ ایسے میں صلح کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ اگر وہ توبہ کر لیں اور اسلام پر آ جائیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اگر عہد کرنے کے بعد وہ عہد توڑ دیں تو عہد خلافی کرنے کی وجہ سے ان کے خلاف جنگ کرو، عہد توڑنے والوں سے قتال کرو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو سزا دے گا اور ان کو ذلیل کرے گا، ہو سکتا ہے کہ بعض کو توبہ کی توفیق دے۔ یہ گمان مت کرو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہارے عمل کی جانچ نہیں ہوئی ہے۔ مساجد آباد کرنے والے ایمان و عمل والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے سے برتر عمل ہجرت و جہاد کا ہے۔ ہجرت و جہاد کرنے والے اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کی نصیحت یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کو اولیاء نہ بناؤ، چاہے وہ باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہوں۔ 8 محبوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر اللہ رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں، یعنی اللہ رسول اور جہاد کے مقابلے میں 8 محبوب چیزوں کو ترجیح دو گے جو دنیاوی ہیں، تو پھر اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ حنین میں مشکل وقت تھا تو اللہ نے تمہاری مدد فرمائی، آگے بھی کرے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ مشرکین مکہ نے جو غلط کام کیے ہیں اس کی وجہ سے اب وہ اس سال یعنی 9 ہجری کے بعد مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئیں۔ عزیر و مسیح، یہاں سے اہل کتاب کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے۔ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، جبکہ نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، جبکہ اللہ تو شرک سے پاک ہے۔ یہ ہیں صفحات 6 سے 10 اور ان کے اشارات ہیں جن کو آپ کو بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر کرنا ہے۔ براءت عہد مساجد 8 عزیر، براءت عہد مساجد 8 عزیر، اور ان کے جوڑنے والے جملے ہیں مشرکین سے براءت ہے مگر تم عہد پر قائم رہو۔ اللہ کی مساجد میں آنے والے دنیا کی 8 محبوب چیزوں پر فدا نہیں ہوتے، اور نہ عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 11 سے 15۔ وہ لوگ اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ مال اور کنز والوں کو سزا۔ یہود و نصارہ کے علماء ناحق مال کھاتے ہیں، اسی طرح جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ان کے اعضاء داغے جائیں گے۔ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت کے ہیں، پس ان میں خود پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جنگی عادت کی وجہ سے مشرکین قابل احترام مہینے آگے پیچھے کر لیتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا زیادتی ہے۔ اب یہاں سے نیا موضوع شروع ہوتا ہے، غزوہ تبوک سے پہلے کا خطاب ہے۔ تبوک کے لیے نکلو، اے ایمان والو، جنگ تبوک کے لیے اللہ کی راہ میں نکلو، ورنہ تم کو دردناک عذاب ہوگا۔ اگر تم رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو ضرور مدد کرے گا ان کی۔ بہانے منافقوں کے۔ منافقین نے جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کے لیے بہانے بنائے۔ اگر کچھ مال ملتا اور سفر قریب ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ آتے۔ سچے مومن آپ سے جنگ میں شریک نہ ہونے کی اجازت نہیں مانگتے ہیں، جبکہ منافقین جنگ میں شریک نہ ہونے کے لیے چھٹی مانگتے ہیں۔ اللہ کو بھی جنگ کے لیے منافقین کا نکلنا پسند نہیں، اس لیے کہ اگر وہ نکلتے تو بگاڑ پیدا کرتے۔ شرارت منافقوں کی۔ منافقین کی طبیعت میں شرارت ہے، انہوں نے فتنہ پیدا کرنا چاہا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم غالب آ گیا۔ آپ کو اچھائی ملے تو یہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور آپ پر مصیبت آئے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ اور رسول کا انکار کرنے، نماز میں سستی کرنے اور بے دلی سے خرچ کرنے کی وجہ سے منافقین کا اپنا مال خرچ کرنا اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ اے نبی، ان منافقین کے مال و اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، یہ تو ان کے عذاب کے لیے ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف۔
اللہ نے بتایا کہ منافقین موقع ملے تو پھر جاتے ہیں، نبی کو صدقات کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، مال دیا جائے تو خوش ہوتے ہیں، نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے۔ بعض منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نامناسب بات کہہ کر دکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں صفحات 11 سے 15 کے اشارات۔ دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر آپ کو پریکٹس کرنا ہے۔ مال، تبوک، بہانے، شرارت، زکوٰۃ۔ مال، تبوک، بہانے، شرارت، زکوٰۃ۔ جملے ہیں اس کو جوڑنے والے، اہل کتاب کے علماء کی طرح مال نہ کھاؤ، تبوک کے لیے نکلو، منافقین بہانے بنائیں گے، شرارت کریں گے، زکوٰۃ پر اعتراض کریں گے، ان کی پرواہ نہ کرو۔ الحمدللہ۔ اب ہم لیتے ہیں صفحات 16 سے 20۔ منافقین کی صفات۔ منافقین تم کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھائیں گے، اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں کوئی آیت نازل نہ ہو جائے اور ان کی حقیقت کھل نہ جائے۔ منافقوں، بہانے نہ بناؤ، تم اپنے ایمان کے بعد کفر اختیار کر چکے ہو۔ منافق مرد و عورت آپس میں برائیاں پھیلاتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، پس وہ فاسق ہیں اور ان کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ منافقین کی حالت پچھلی قوموں جیسی ہے جنہوں نے دنیا کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور گناہوں میں مگن رہے، جس کی وجہ سے ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ گھاٹے میں رہے۔ کیا ان منافقین کو قوم نوح، عاد اور سمود وغیرہ جیسی گزشتہ قوموں کے بارے میں پتہ نہیں چلا؟ اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا تھا بلکہ خود ان لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ مومنین کی صفات۔ مومن مرد و عورتیں آپس میں اولیاء ہیں، وہ نیک کام کرتے ہیں اور ان کے لیے جنتوں کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و منافقین سے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہاد کرنے اور ان سے سخت برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا کہ توبہ کرنے ہی میں بھلائی ہے، ورنہ دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ بخل و استہزاء۔ ان میں کچھ نے اللہ سے صدقہ کرنے اور نیک بن جانے کا عہد کیا، لیکن جب اللہ نے انہیں مال دیا تو پھر وہ بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے پلٹ گئے، چنانچہ اللہ نے ان پر قیامت تک کے لیے نفاق کو مسلط کر دیا۔ جو لوگ سچے مومنوں کا صدقہ و خیرات کرنے پر مذاق اڑاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے نبی، منافقین کے لیے اگر آپ 70 بار بھی مغفرت مانگ لیں تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ مخلفون، پیچھے رہنے والے۔ اللہ نے بتایا کہ وہ لوگ مخلفون ہیں، یعنی جنگ سے پیچھے رہ جانے والے ہیں، بہانے بناتے ہیں اور اس پر خوش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے رسول سے کہا کہ اب ان لوگوں کو جہاد میں نکلنے کی اجازت نہ دو اور نہ ان کا جنازہ پڑھو اور نہ ان کے مال و اولاد پر تعجب کرو۔ مومنوں نے شرکت کی۔ منافقین نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں نے جنگ تبوک میں شرکت کی۔ رسول اللہ کے پاس جنگ میں شرکت نہ کرنے کی اجازت مانگنے کے لیے کچھ بہانے باز دیہاتی آئے اور اللہ اور رسول کا انکار کرنے والے جنگ سے پیچھے رہے، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کمزور، بیمار، غریب افراد پر جہاد میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ تو ان بہانے باز مالداروں کا ہے جو دولت و طاقت کے باوجود شریک نہیں ہوئے۔ تو یہ ہوئے صفحات 16 سے 20۔ بائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر ان کے اشارات کی پریکٹس کیجیے۔ منافقین مؤمنین، بخل مخلفون مؤمنون۔ منافقین مؤمنین، بخل مخلفون مؤمنون۔ اور ان کو جوڑنے والے جملے ہیں، منافقین اور مؤمنین کی صفات الگ الگ ہیں، بخل کرنے والے ہی مخلفون ہیں، مؤمنون نہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ ہوا 10واں پارہ، اور اس کے جو مین مضامین ہیں پہلے 10 صفحات میں وہ ہیں غزوہ بدر اور ہدایات، یہ سورہ انفال کا حصہ، اور توبہ میں مشرکین مکہ کو وارننگ اور اہل کتاب، اور آخر میں 9 صفحات ہیں غزوہ تبوک سے پہلے منافقین اور مخلصین کے بارے میں۔ تو انفال میں ہے غزوہ بدر اور ہدایات، اور سورہ توبہ میں ہے مشرکین مکہ، اہل کتاب اور منافقین و مخلصین، غزوہ تبوک سے پہلے کے خطاب میں۔ الحمدللہ، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔